لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جب اعلان نبوت فرمایا تو زندگی کا بیشتر حصہ مکہ المکرمہ میں گزارا۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کے اندر صرف 83 بندہ مسلمان ہوا، اور جو کفار نے ظلم و ستم کیا ان مسلمانوں کے اوپر وہ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکہ المکرمہ میں کوئی آیت جہاد نہیں اتری کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ ان کے ساتھ جنگ لڑیں۔ اس کا سبب اگر بظاہر ہم دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ ظاہری اسباب نہیں تھے، ظاہری اسباب کا ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی۔ ہجرت فرمانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں ایک ریاست قائم کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا۔ وہاں جو اسٹرانگ پارٹیاں تھیں دو، یا تو یہودی تھے یا منافقین تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ آج کے بعد مدینہ منورہ میں اگر یہودیوں کے اوپر کسی نے اٹیک کیا باہر سے تو مسلمان اس کو اپنے اوپر حملہ تصور کریں گے، اگر مسلمانوں کے اوپر ہوا تو یہودی دفاع کریں گے۔ یہ ایک معاہدہ تھا۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا کہ وہ تمہارے لیے ہے، اور تم پسند کرتے تھے کہ نہتہ گروہ تمہارے حصے میں آئے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ حق کو ثابت کر دے اپنے ارشادات سے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ریاست قائم ہوئی، مکہ کے جو کافر تھے وہ آرام سے نہیں بیٹھتے تھے۔ ان کو جب خبر ہوئی کہ یہاں تو مسلمان ریاست قائم کر رہے ہیں تو انہوں نے سازشیں کارنا شروع کر دی۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو بہت تھوڑے سے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اس قافلے کا راستہ روکنا ہے، اور مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، اور 6 زرہیں تھیں، اور 8 تلواریں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے گئے، ابو سفیان کو پتہ چل گیا، اس نے قافلہ بچا کے مکہ پہنچ گیا۔ جیسے ہی مکہ پہنچا تو ان کفار کو مزید غصہ آیا۔ وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ مٹھی بھر مسلمان ہمارے قافلوں کے اوپر حملہ کریں۔ تو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسلمانوں کے گروہ کو کچلنے کے لیے ادھر سے کفار مکہ کا 1000 افراد کے مشتمل ایک لشکر نکلا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو کہا کہ وہ قافلہ تو نکل گیا ہے، اب کیا کریں؟ تو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے ان میں سے کسی کے دل کے اندر یہ آیا، ہم جنگ لڑنے تو نہیں جا رہے تھے، جنگ کا ساز و سامان بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہمیں جانا چاہیے۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، بدر کے مقام کے اوپر پہنچے۔ وہاں جو کفار قریش تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور باقی جو مسلمان تھے ان کی تعداد 313 310 تھی۔ تو یہ جنگ 17 رمضان مبارک ہو گئی۔ اس سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچی کہ یہاں فلانا کافر مرے گا، یا فلانا کافر مرے گا، یا فلانا کافر مرے گا۔ تو جس جگہ کے اوپر عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچی تھی اسی جگہ کے اوپر کفار ہلاک ہوئے، اور بڑے بڑے شورما جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے سب مارے گئے۔ 70 کے قریب کفار وہاں ہلاک ہوئے، اور 14 مسلمان شہید ہوئے۔ یہ سب سے پہلا غزوہ تھا اسلام کا، اور آج بھی اس غزوہ کی داغ ہے کفار کے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا
لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، یہ کافر دل سے کبھی مسلمانوں کے دوست ہو نہیں سکتے۔ جب جنگ کا حکم ہوا، مسلمانوں کو فتح ہوئی، اس کے بعد کفار مکہ کی کمر ٹوٹی۔ غزوہ بدر اپنے اندر بہت ساری برکتیں رکھتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے مسلمان حاکموں کو اس بدر سے سیکھنا چاہیے۔ جب کفار کے ساتھ یہ رویہ رکھیں گے برابری کی سطح کے اوپر، کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جب سر نگوں ہوں گے تو پھر مسلمان نگوں ہوتے ہیں۔